بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ سبق نمبر 3 میں ہماری بحث جو ہے تمہید الکتاب کے عنوان میں عوارض ذاتیہ کے بارے میں مزید جو ہے وہ گفتگو ہے۔ بحث ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک علم کا موضوع کون سی چیز ہوتی ہے، تو ایک نظریے کے مطابق ایک علم میں ایک چیز کی عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے اور وہ چیز اس علم کا موضوع ہوتی ہے، لیکن صاحب کتاب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو چیز مہم ہے وہ یہ ہے کہ اس علم میں جن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے، جن احوالات سے بحث کی جاتی ہے، وہ اس علم کی غرض و غایت سے ارتباط رکھتے ہوں، اور صرف عوارض ذاتیہ سے بحث نہیں کی جائے گی۔ تو اس کی دلیل کے مد میں فرماتے ہیں لِأَنَّ الْعَوَارِضَ الذَّاتِيَّةَ لِمَوْضُوعِ عِلْمٍ أو لنوع الموضوع إذا لم يكن لها دخل في غاية ذلك العلم لا يبحث في العلم عنها۔ فرماتے ہیں کہ عوارض ذاتی ایک علم کے موضوع کے یا اس موضوع کے انواع کے جو عوارض ذاتیہ ہیں، اگر وہ اس علم کی غرض و غایت میں دخالت نہ رکھتے ہوں، ارتباط نہ رکھتے ہوں، لا یبحث فی العلم عنہا، تو ان عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث نہیں کی جاتی ہے۔ لہذا صرف عوارض ذاتیہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ غرض و غایت سے مرتبط بھی ہوں۔ مثال دیتے ہیں، فمثلا الکتاب المجید وهو احد مصادیق موضوع علم اصول الفقہ۔ کہتے ہیں قرآن مجید جو ہے، اب قرآن مجید جو ہے علم اصول فقہ کے موضوع کے افراد میں سے ایک فرد ہیں۔ کثیر من عوارضہ الذاتیۃ لا یبحث فی علم اصول الفقہ عنہا۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے، اس کے بہت سارے عوارض ذاتیہ ایسے ہیں جن سے علم اصول فقہ میں بحث نہیں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کثیر من مسائل تجوید، قرآن میں تجوید کے جو مسائل ہیں، والقراءۃ قرآن کی قرأت کا ہے، والقراء قرآن کے جو قاریان ہیں، وإعجازہ قرآن کا معجزہ ہونا، وکشفہ عن المغیبات اور قرآن نے جو غیبی اخبار دی ہیں اور ان کے بارے میں آگاہی دی ہے، وبلاغتہ وفصاحتہ قرآن کی بلاغت، قرآن کی جو فصاحت ہے جو کہ علم معانی بیان میں اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، بل یبحث عنہا فی علوم اخری، یعنی یہ سارے مسائل جو ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے دیگر علوم میں، مثلا علوم قرآنی جو ہے ان میں بحث کی جاتی ہے، یا اعجاز جو ہے وہ علم عقائد وغیرہ میں معجزے کی بحث کی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر عوارض ذاتیہ سے ایک علم میں بحث کی جاتی تو پھر یہ جتنے بھی مباحث ہیں ان کی بھی علم اصول میں بحث ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ مباحث
جو ہے علم اصول فقہ میں بحث نہیں ہوتی ان سے. بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف عوارض ذاتی ہونا کافی نہیں ہے ایک علم میں بحث کرنے کے لیے. اس علم کا ان مباحث کا اس علم کی غایت سے بھی مرتبط ہونا ضروری ہے. اب کہتے ہیں قرآن میں سے جو ہم علم اصول میں بحث کرتے ہیں وہ آیات کا ظہور ہے. وَلَا يُبْحَثُ فِي اصول الفقہ الا عن حجت ظواہر آیات. یعنی اصول فقہ میں بحث نہیں کی جاتی سوائے اس کے کہ قرآنی آیات کا جو ظہور ہے اس کی حجیت سے. مثلا آیا یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں کس معانی میں ظہور رکھتے ہیں اور وہ جس معانی میں ظہور رکھتے ہیں وہ ظہور حجت ہے یا نہیں ہے. یہ حجت ظواہر سے ہم کیوں بحث کرتے ہیں؟ لِاِسْتِنْبَاطِ بَعْضِ مَا يُمْكِنُ اسْتِنْبَاطُهُ مِنْهَا مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، تاکہ ان آیات سے احکام شرعیہ کا استنباط جو ہے وہ کیا جا سکے جو کہ وہاں سے ممکن ہے. تو چونکہ علم اصول فقہ کی غایت بھی غرض بھی یہی تھی کہ احکام شرعیہ کو حاصل کرنا، اور یہ حجیت ظواہر کی جو بحث قرآن مجید سے مرتبط ہے تو چونکہ وہ احکام شرعیہ سے ربط رکھتی ہے اس لیے علم اصول میں بحث کی جاتی ہے. تو یہ وہ عوارض ذاتیہ ہیں جو کہ علم اصول کی غرض و غایت سے ارتباط رکھتے ہیں تو ان سے بحث کی جاتی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فتبین، اب نتیجہ نکالتے ہیں کہ فتبین من ھذا کہ ان العوارض الذاتیۃ اذا لم يكن لها دخل في غایت ذلك العلم لا يبحث في ذلك العلم عنها. بھئی عوارض ذاتیہ اگر اس علم کی غایت سے ارتباط نہ رکھتے ہوں تو اس علم میں ان سے بحث نہیں کی جائے گی. اور اس طرف سے دیگر والعوارض الغیر ذاتیہ، اور وہ جو عوارض غیر ذاتیہ ہوتے ہیں ای التی تعرض علی الموضوع بواسطۃ او وسائط. اب غیر ذاتیہ کی یہاں پہ توضیح لے رہے ہیں کہ عوارض غیر ذاتیہ وہ ہوتے ہیں جو ایک موضوع پر جب عارض ہوتے ہیں تو واسطے کے ذریعے سے، ایک واسطہ ہو یا دو، جس طرح مثال بھی دی تھی کہ مثلا جو کشتی میں بیٹھا ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف کہتے ہیں کہ یہ حرکت کر رہا ہے، یہ حرکت اس کشتی کے واسطے سے ہم اس شخص جو اس پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے نسبت. تو یہ عوارض ذاتیہ نہیں ہے بلکہ عوارض غیر ذاتیہ ہیں جس میں واسطہ ہو. اچھا، یہ عوارض غیر ذاتیہ اذا کان لها دخل فی غایت ذلک العلم، اگر وہ اس علم کی ہدف اور غایت سے دخالت رکھتے ہوں، ارتباط رکھتے ہوں، یبحث فی العلم عنہا، تو اس علم میں ان سے بحث کی جائے گی. پس لہٰذا صرف عوارض ذاتیہ ہونا کافی نہیں ہے، اور یہاں عوارض غیر ذاتی ہونا بھی مشکل ساز نہیں ہے. اگر عوارض غیر ذاتیہ ہیں لیکن اس ہدف سے، اس غایت سے ارتباط رکھتے ہیں تو ان سے بحث کی جائے گی. اب اسی کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں کہ بھئی عوارض غیر ذاتیہ کس طرح جو ہے وہ علم اصول فقہ میں بحث ہوتی ہے ان سے. وَذَلِكَ كَكَثِيرٍ مِّن مَسَائِلِ علم اصول الفقہ لا سيما بعد اتساع نطاقه الذي لا يكاد يكفي عمر الإنسان الاعتياد لتحقيقه وتنقيحه فإنها ليست من العوارض الذاتية لموضوع هذا العلم. کہتے ہیں دیکھیں جس طرح علم اصول فقہ کے بہت سارے مسائل ہیں، اور خصوصاً جب علم اصول فقہ کے بارے میں گفتگو وسیع ہو گئی ہے اور اس قدر وسیع ہو گئی ہے کہ انسان کی جو ایک طبیعی عمر ہے وہ کافی نہیں ہے
کہ اس علم اصول کے بارے میں تحقیق کرے اور ان کو جو ہے وہ خالص کرے. اتنے مباحث اور مسائل علم اصول زیادہ ہو گئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لیست من العوارض ذاتیت، یہ سارے جو ابھی مباحث اور مسائل مطرح ہوتے ہیں علم اصول فقہ میں، وہ اس علم کے موضوع کے عوارض ذاتیہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ وہ غایت اور غرض سے ارتباط رکھتے ہیں بحث کی جاتی ہے. کہتے ہیں ولیکن یبحث فی العلم عنہا، یعنی یہ عوارض ذاتی یا نہ ہونے کے باوجود بھی اس ان عوارض غیر ذاتیہ سے اس علم اصول میں بحث کی جاتی ہے. کیوں؟ لأنہا قد تفید فی غایت علم، اس لیے کہ یہ غایت علم کہ جو کہ وہ استنباط الاحکام، وہ غایت جو کہ استنباط احکام شریعہ ہے، احکام شریعہ کو حاصل کرنا اور ان کو جو ہے وہ ادلہ سے نکالنا ہے، تو لہٰذا عوارض غیر ذاتیہ سے بھی بحث کی جائے گی. کما علیہ سیرت و مصنفی ھذا العلم اليوم، جس طرح کہتے ہیں آج کل کے جتنے بھی علماء اور مصنفین ہیں اس علم کے، ان کی سیرت بھی یہی بتاتی ہے کہ وہ اس علم اصول فقہ میں عوارض غیر ذاتیہ سے بحث کرتے ہیں. وَيُسَمُّونَ مَجْمُوعَ مَا يُدَوِّنُونَهُ فِيهِ مِنَ الْمَسَائِلِ بِاسْمِهِ، اور وہ جتنی مباحث جو مسائل انہوں نے تدوین کیے ہیں اس کو نام بھی یہی علم اصول فقہ کا نام دیتے ہیں. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ عوارض غیر ذاتیہ ہی ہوں، لیکن علم اصول فقہ کی غایت اور غرض سے اگر وہ ارتباط رکھتے ہیں تو ان سے بحث کی جاتی ہے. فَانْبَثَقَ مِمَّا ذَكَرْنَا أن الأساس والمحور لتدوين العلوم أنما هو موضوعاتها وعليها تدور رحي مسائلها بل وغايتها. کہتے ہیں کہ جو مذکورہ بحث ہو چکی وہاں سے روشن اور واضح ہو جاتا ہے کہ بنیادی اور محور جو ہے ایک علوم کو مدون کرنے کے لیے وہ ان کے موضوعات ہوتے ہیں، اور انہی موضوعات پر ہی ان کے مسائل کی چکی جو ہے چلتی ہے، اور اسی طرح غایات بھی جو ہیں وہ اسی طرح ہیں، ان پر جو ہے وہ مسائل کی چکی چلتی. تو غایت اور موضوع جو ہے یہ مہم ہے. بس اس کے بعد جو نتیجہ نکالتے ہیں فلا يمكن جعل الموضوع لكل علم هو الكلي المنتزع من موضوعات مسائلہ بعد تدوینها. اب کہتے ہیں کہ جب موضوع کے بارے میں ہماری ساری بحث ہو چکی تو ایک علم کے لیے جو موضوع ہو وہ کہتے ہیں کہ مشخص ہو، لہٰذا ایک علم کے لیے موضوع جو ہے وہ کلی جو کہ اس علم کے مسائل کے موضوعات سے نکالی جاتی ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ موضوع قرار پائے، بلکہ موضوع باید جو ہے وہ مشخص ہو اس کے لیے بعد تدوینها، کہ یہ مسائل کو مدون کرنے کے بعد جو ہے وہ کلی ان سے منتزع کی جائے. یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے موضوع مشخص ہو تاکہ ہم اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں، اور یہ کلی جو ہے وہ بعد میں انتزاع کی جاتی ہے، اور یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے للزوم الدور، کیونکہ یہاں پر وہ جو منطق میں جس کی توضیح دی گئی ہے وہ یہاں دور لازم آتا ہے، اور دور جو ہے وہ محال ہوتا ہے. اب اس دور کی توضیح دیتے ہیں کہ بھئی کس طرح دور لازم آتا ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ لأن مسائل کل علم انما هي بحوث عن عوارض موضوع ذلك العلم. کہتے ہیں جس طرح ہم نے کہا کہ مسائل جو ہوتے ہیں ایک علم کے کہ جو مسئلتن کہہ کے بیان کرتے ہیں، یہ مسائل در واقع اس علم کے موضوع کے عوارض ہیں جو موضوع پر عارض ہوتے ہیں، لاحق ہوتے ہیں. خوب فَإِذَا لَمْ يُعْرَفِ الْمَوْضُوع، اب اگر موضوع جو ہے وہ مشخص نہ ہو، استحال تکوین المسائل و تدوینها، تو
مسائل کا بیان کرنا اور ان کا مدون کرنا یہ محال ہے، کیونکہ موضوع مشخص نہیں ہے تو پھر عوارض کیسے آئیں گے؟ پہلے موضوع مشخص ہو پھر عوارض آئیں۔ وَكَذَلِكَ غایت العلم، اور اسی طرح غایت علم بھی عوارض میں سے ہے کہ انما ہے غایت لتدوین مسائل ہی، جو غایت ہوتی ہے علم کی وہ اس کے مسائل کے تدوین کی جو ہے وہ غایت ہوتی ہے۔ بھئی مسائل کیوں مدون کیے جائیں؟ اس غایت کو دیکھ کر۔ فَإِذَا لَمْ تُشَخَّصِ الْمَسَائِلُ، اگر مسائل مشخص نہ ہوں، استحال تشخیص غایت لہا، تو ان کے لیے غایت کا مشخص کرنا بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ مسائل ہوں گے تو پھر ان کی غایت بھی کیا ہوگی؟ مشخص ہو۔ تو نتیجہ آپ جو ہے وہ دور کو اس طرح بیان کرتے ہیں، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْغَایَةَ موقوفۃ علی المسائل، کہتے ہیں غایت جو ہے وہ مسائل پر موقوف ہے، کہ پہلے مسائل ہوں پھر ان کے لیے غایت مشخص ہو۔ اور اس طرف سے والمسائل موقوفۃ علی الموضوع، اور یہ مسائل جو ہے وہ موضوع پر متوقف ہیں، کہ بھئی موضوع ہوگا تو یہ مسائل ان کے لیے جو عوارض ہیں وہ مشخص ہوں گے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ موضوع پہلے ہونا چاہیے۔ اب موضوع جب پہلے ہونا چاہیے تو پس کلی جو ہے وہ موضوع نہیں بن سکتی۔ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَوْضُوعُ مَعْلُومًا مُشَخَّصًا، پس محال ہے کہ موضوع جو ہے وہ معلوم اور مشخص اور معین نہ ہو بلکہ کلی ہو۔ وَإِنَّمَا يَنْتَزَعُ مِنْ مَوْضُوعَاتِ مَسَائِلِهِ بَعْدَ تَزْوِينِهَا، یعنی مشخص نہ ہو اور وہ اس علم کے مسائل کے جو ہے موضوعات ہیں اس کو ان سے انتزاع کیا جائے، نکالا جائے مسائل کی تدوین کے بعد، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو در نتیجے جو ہمارے پاس یہاں نتیجہ ہوتا ہے کہ بھئی موضوع پہلے مشخص ہونا چاہیے تاکہ مسائل اس کے مطابق تدوین ہو سکیں، اور جب مسائل مدون ہوں گے تو غایت بھی مشخص ہوگی۔ تو چونکہ یہ غایت اور مسائل سارے اس موضوع کے عوارض کے زمرے میں آتے ہیں، تو یہ موضوع مشخص ہو، یہ نہ ہو کہ ایک کلی ہو جو کہ ان کے بعد میں انتزاع کی جائے۔ وہ پھر مشکل یہی پیدا ہوگی کہ بھئی جب کلی ان کے بعد میں جو ہے انتزاع کی جاتی ہے تو یہ خود تب وجود میں آتے ہیں جب موضوع ہو، مشخص ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے موضوع مشخص ہو، لہذا جب موضوع معلوم ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ بحث موضوع اور عوارض ذاتیہ کے بارے میں تھی، اور آئندہ جو ہے اگلے موضوعات انشاءاللہ آئندہ جلسے میں مطرح ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔